آج امام غزالی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ امام غزالی طوس شہر ہے ایران کا، اس میں ایک جگہ ہے طاہران، وہاں یہ پیدا ہوئے اور 1050 یعنی 11ویں صدی کے تقریباً مڈ کا یہ زمانہ ہے ان کی پیدائش کا، اور یہ 1111 عیسوی میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی۔ اب اس وقت ظاہر ہے بغداد جو ہے وہ اسلامی جو حکومت تھی اس وقت مسلمانوں کی، اس کا دارالحکومت تھا، اور انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ان کے والد کے دوست تھے ادھر ہی اس میں، وہاں پہ انہوں نے حاصل کی۔ اس کا نام تھا ابو محمد بن احمد رازقانی، اور ان کے جو دوسرے استاد ہیں وہ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر یہ جرجان چلے گئے، اور جرجان بھی ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے نسل اسماعیلی سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر یہ دوبارہ واپس طوس آ گئے، اور طوس میں انہوں نے ابو المعالی جوینی ان سے جو ہے باقی جو مراحل ہیں تعلیم کے تعلم کے وہ انہوں نے طے کیے۔ انہیں منطق، طبیعیات، ریاضی، فلسفہ، ادبیات، جتنے بھی متداول علوم تھے اس زمانے کے مروجہ، ان تمام میں انہوں نے مہارت حاصل کی اس زمانے میں، اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ فلسفے میں جو مغالطے تھے، جو غلطیاں تھیں، اس کو انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فلسفے کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے عقلی دلائل سے جہاں جہاں فلسفے کے اندر خامی نظر آئی وہاں پہ انہوں نے اس کی درستگی کو لازم جانا، اور ان کی ایک کتاب ہے مقاصد الفلاسفہ، اور یہ کتاب جو ہے ان کی منطق، طبیعیات، ریاضی، طبیعیات کا مطلب فزکس اور الہیات پر مفصل دلیل گفتگو کی ہے، اور اسی کتاب کی بنیاد پر جارج ہنری نے انہیں کہا ہے کہ جو مغربی فلسفہ اخلاق کا جسے معنی تصور کیا جاتا ہے ڈیکارٹ، تو اس ڈیکارٹ نے بھی بقول اس کے جارج کے کہ اس نے خوشچینی کی ہے امام غزالی کی تعلیمات سے، اور خاص طور پر انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور کتاب ہے احیاء علوم الدین، تو یہ ان کی کتاب ہے، وہ اس سے انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں جو خیالات ہیں یہ امام غزالی پہلے پیش کر چکے تھے۔ اب ان کا جو میدان ہے، یعنی یہ کہتے کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ان کے نظریات تعلیم کے اوپر، ان کا نظریہ تعلیم کیا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ فطرت انسانی کو جاننا بہت ضروری ہے، معلم کے لیے بھی ضروری ہے اور جو پڑھ رہا ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ وہ نفسیات کی بات کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نفسیات کا علم جب تک اس کے پاس نہ ہو تو صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کیمیائے سعادت، اور یہاں ہمارے یہاں شبلی نعمانی نے ان کے اوپر بڑا کام کیا، غزالی بھی لکھی اور باقی بھی انہوں نے تراجم کیے ان کے، اور اب تو خیر بہت زیادہ ترجمے ان کے ملتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کیے۔ انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے اس میں کیمیائے سعادت میں، اس کے اوپر نفسیات کے اوپر، جو چیزیں ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک حواس خمسہ ہے جسے ہم 5 حواس کہتے ہیں، مثلا چھونا، دیکھنا، سننا، چکھنا اور سونگھنا، یہ 5 حصے ہیں، یعنی 5 سینسز کہا جاتا ہے۔ تو غزالی نے کہا ہے کہ یہ تو ہیں ظاہری حواس جو کہ سائنس کہتی ہے کہ ظاہری حواس کا جو علم ہے وہ آپ کا وہ علم ہے جو آپ سیکھتے ہیں۔ غزالی نے ایک باطنی حواس کا بھی ذکر کیا ہے، اور ظاہر یہ نئی بات ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ظاہری حواس ہوتے ہیں اسی طرح باطنی حواس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ ظاہر اور باطن کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ یعنی انسان وہی کچھ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، یعنی اس کی جو فزیک ہے وہ بھی اہم ہے، اور اس کی جو بیولوجیکل جو اس کا ہے اس کا وجود وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ لہذا انہوں نے کہا ہے کہ باطنی حواس بھی 5 ہیں۔ کیا ہے؟ ایک انہوں نے کہا ہے تحفظ، دوسرا انہوں نے کہا ہے تخیل، تیسرا انہوں نے کہا ہے تفکر، چوتھا انہوں نے کہا ہے توہم جسے ہم تمام پرستی بھی اس، اور اس کے بعد 5واں ہے تذکرہ۔ تو یہ 5 انہوں نے کہا ہے کہ یہ خواص ہوں، اور یہ ظاہری اور باطنی حواس دونوں کی تعلیمات اور نشو و نما جب تک نہ کی جائے تو بیلنسڈ شخصیت جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ تعلیم تو وہ حاصل کر لے گا لیکن شاید وہ مکمل تعلیم یافتہ نہیں کہلائے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ دل کا مقام جو ہے وہ انسانی جو وجود ہے اس میں ایسے ہی ہے جیسے وجود کوئی مملکت ہے اور دل جو ہے وہاں پہ بادشاہ ہے، اور پھر جو دماغ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا وزیر ہے، اور جو جتنے بھی یہ حواس ہیں باطنی اور ظاہری، یہ انہوں نے کہا ارکان ہیں یا یہ خدام ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں یا خادم ہیں، کس کے؟ عقل کے ہیں، اور اس کو جو ہے کنٹرول اوپر دل کرتا ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ اگر یہ قوتیں جو باطنی اور ظاہری ہیں اگر یہ عقل پر غالب آ جائیں تو پھر رزلٹ اور ہوتے ہیں، اگر یہ عقل کے تابع فرمان رہیں تو پھر اور ہوتے ہیں۔ اگر یہ تمام قوتیں عقل کے کنٹرول میں رہیں تو پھر یہ ہوتی ہے راستی، وہ سیدھے راستے پر چلے گا انسان۔ اور اگر عقلی قوتیں اور اس کی اگر یہ جو قوتیں جو باطنی ہیں اور ظاہری ہیں اگر یہ غالب آ جائیں عقل کے اوپر، عقل ان کا محکوم بن جائے، ان کا غلام بن جائے، تو پھر تخریبی شخصیت جو ہے وہ وجود میں آئے گی، اور تمام تر جو ہے اس کا گمراہی کی طرف جو ہے وہ انسان چلا جائے گا۔ تو ایک اور بات وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو سیکھنے کے لیے جب تک وہ آمادہ ہو تب تک اس کو تعلیم دی جائے، اور جب وہ تھک جائے، اور ظاہر انسان ہے وہ تو اس نے تھکنا تو ہے، استاد جو ہے وہ اس بات کا بعض دفعہ آج بھی اس کا نہیں رکھتا ادراک کہ میں 5ویں پیریڈ میں آیا ہوں، یا میری یہ 5ویں کلاس، اس سے پہلے بھی 4 وہ پڑھ چکے ہیں، اور اللہ جانے کتنے کتنے بورنگ لوگ جو ہے ان کو آ کے اور ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ کتابوں کا بوجھ اور الفاظ کا بوجھ ڈال چکے ہیں، تو وہ اس وقت بالکل بھی پڑھنے کی موڈ میں نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ ایسی جو تھکاوٹ کے یا تھکن جب ان کے اوپر ہو، ذہنی طور پر وہ تھک چکے ہوں، تب ان کو تعلیم نہ دی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کھیل کا وقفہ بہت ضروری ہے، یعنی جب آپ ان کو بٹھائے رکھیں اور تعلیم حاصل کریں تو ساتھ ساتھ کھیل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا وہ سزا کے بھی خلاف ہے۔ یہ ظاہر ہے اس زمانے میں ابھی تک تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں، تو بگڑے ہوئے بچوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے سزا اور جزا دونوں، لیکن انہوں نے کہا کہ جزا نہیں، انسان چونکہ اس نے کہا کہ چاہے بچہ ہو یا بڑا، اس کی ایک ہوتی ہے عزت نفس ہوتی ہے، تو جب بھی مجروح ہوگی تو وہ پھر کام نہیں کرے گا۔ لہذا اس نے کہا ہے کہ ان کو عزت نفس مجروح کیے بغیر جو ہے وہ صرف پیار اور محبت سے ان کو پڑھایا جائے، تو تب وہ تعلیم جو ہے وہ کارگر اور مؤثر ثابت ہوگی۔
اللہ.